الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدًا سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وآلہ الہداۃ المہدیین. من رکب سفینتہم نجا واہتدی ومن تخلف عنها ضل فغرق وہوی. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل متین وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یہی وہ بہترین سفارش ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو کر سکتا ہے. ماہ محرم الحرام اور ماہ سفر میں ہر سال عزاداری کو برپا کرنا، عزاداری میں شامل ہونا اور حسینیت کے نام کے پروگرامز کو دہرانا اس بات کے لیے ہے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں اور حق کے طرفدار بن کر رہیں اور باطل کے مخالف. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اولاد اور آپ کے اصحاب کا راستہ حق کا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے. اور امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں نے عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر یہ ثابت بھی کیا، یہ پروف بھی کیا کہ وہ حق کے راستے پر ہیں. اور حق خود ایک طاقت کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے اور ایک فکر کا نام ہے. لیکن ہماری ذمہ داری اس حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ اگر دین ہمارا حق ہے، مکتب ہمارا حق ہے،
قرآن مجید جس کی ایک صفت حق ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارا عقیدہ جو حق ہے اس کے مقابل میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کو جاننا خصوصی طور پر ان ایام میں جو ماہ محرم اور ماہ سفر ہیں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آیات اور روایات کا مختلف مطالعہ کریں تو ہماری 4 ذمہ داریاں ہیں، 4 رسپانسبلٹیز ہیں جب بات حق کی آتی ہے۔ ایک، یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے مطالعے کے ذریعے سے، اسٹڈی کے ذریعے سے، کہ حق ہے کیا۔ علم بحق، نالج آف ٹروتھ، نالج آف ریالٹی، بہت ضروری ہے کہ انسان جانے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب تک انسان جانے گا نہیں، اس کے پاس علم حاصل نہیں ہوگا حق کے بارے میں، اس وقت تک انسان حق کی راہ پر مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار حق کلیئر ہے، حق انسان کی نگاہوں کے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ اس حق میں نہیں ہے، اس کا پیج کلیئر ہے، اس کا میسیج کلیئر ہے، تو انسان کو آسانی ہوتی ہے انسان کو کہ حق کو جانے اور حق کو پہچانے۔ اور کبھی کبھار ممکن ہے حق کے راستے میں دیواریں کھڑی کی جائیں، حق کے راستے میں بیریئرز لگا دیے جائیں، حق کے چہرے پر کرٹنز ڈال دیے جائیں۔ تھوڑا بہت انسان کو حق سمجھنا، حق کو جاننا، حق والوں کو پہچاننا دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کچھ اپنی زندگی کا وقت لگائے، ٹائم لگائے حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، تاکہ اس کی زندگی کا جو ٹائم ہے، جو عمر اس کی ہے، اس کو سیو کیا جا سکے اور اس کو بچایا جا سکے۔ اس لیے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو میری جنگیں ہیں، میری زندگی ہے، میرے ساتھ جو میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھ جو میرے لوگ ہیں، ان کے اور میرے درمیان حق کا پیج کلیئر ہے۔ سمجھنا آسان ہے کہ رسول حق پر ہیں، جو رسول کی مخالفت میں آئیں گے تو ممکن ہے وہ حق سے ہٹے ہوئے ہوں، حق سے دور ہوں، لیکن اے علی، جو تمہارے مقابل میں آئیں گے، تمہارے خلاف جو لڑنے کے لیے آئیں گے، وہ باطل بن کر نہیں آئیں گے، وہ غلط فکر لے کر نہیں آئیں گے کہ ہم کافر ہو گئے، ہم منافق ہو گئے، یہ کہہ کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حق ہی کا لباس پہن کر آئیں گے، حق ہی کے کپڑے پہن کر آئیں گے۔ لہٰذا اس وقت یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ پہچاننا بہت ضروری ہو جاتا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات کی جو جنگیں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگوں نے جو مولا کائنات کے خلاف قیام کیا، اپنے آپ کو باطل کہہ کر نہیں، اپنے آپ کو کافر کہہ کر نہیں، اپنے آپ کو مشرک کہہ کر نہیں، بلکہ اپنے آپ کو قرآن والا، اپنے آپ کو نبی والا، اپنے آپ کو سیرت اور سنت والا کہہ کر قیام کیا، اور ان اصحاب کو اپنے ساتھ لیا جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی روایت مل جاتی ہو، کوئی نہ کوئی حدیث مل جاتی ہو، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو ڈیویٹ کیا جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اپنے ہی زمانے میں اپنے اصحاب کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر ساری دنیا ایک ڈائریکشن میں چلی جائے، اگر دوسرے ڈائریکشن میں علی اکیلے ہوں تو علی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی کا وجود حق کا وجود ہے، علی کی پوری زندگی حق کی زندگی ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق بھی علی کے ساتھ ہے، کبھی بھی علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حق کو جاننے کی کوشش کرے۔ جو ہی دوسرا مرحلہ آتا ہے انسان کے سامنے زندگی میں، جو ہی انسان جان لیا حق کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے، بدل و جان اس کو قبول کرے، یعنی ایکسیپٹنس بائی ہارٹ، بائی مائنڈ، کہ انسان ایکسیپٹ کرے یہ حق ہے، پتہ چل گیا یہ صراط مستقیم ہے، اس کو قبول کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو بلیو کرے اس پر، اور انسان اس پر سٹک رہے۔ اس لیے کہ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جیسی ہوا آتی جائے ویسے بدلتا جائے، نہیں، اگر پتہ چل گیا یہ حق ہے، حق پر جان قربان بھی کرنا پڑتا ہے، حق پر مال قربان بھی کرنا پڑتا ہے، حق پر اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رخ آئے ہوا کا ویسے انسان بدلتا چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، انسان کو قبول کرے، انسان دل و جان سے
اس حق پر اور حق پر قائم رہنے کی کوشش کرے۔ المؤمن کالجبل الراسخ، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مومن ایک سٹرانگ اور مضبوط ماؤنٹین کی طرح ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ایک ہمالیہ کی طرح ہوتا ہے۔ لا تحرکہ العواصف، یہ چلتی پھرتی ہوائیں اس کو شیک نہیں کر سکتی، اسے ہلا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ دل و جان سے اس ایمان کو اور عقیدے کو اپنے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اور اسی پر وہ قائم رہے گا۔ ایمان میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان اور اسلام اور عقیدہ اور حق اور سچائی یہ کپڑوں کی طرح نہیں ہے کہ موسم بدلتے ہی انسان ایمان کو بھی بدل لے، حق کو بھی بدل لے، اسلام کو بھی بدل لے۔ یہ کپڑے نہیں ہیں، یہ ایمان ہے جس کا تعلق میری زندگی سے ہے، جس کا تعلق میری اس دنیا سے اور اس دنیا سے۔ انسان قبول کرے دل و جان سے اور اس پر سٹک رہنے کی کوشش کرے۔ تھوڑا بہت شک اور تھوڑی بہت بے توجہی ممکن ہے انسان کو اس راستے سے ہٹا دے جس راستے پر وہ جانا چاہتا ہے۔ تو قبول حق کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، حق کے لیے قیام کرتے ہیں، حق کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پروردگار کا وعدہ ان کے ساتھ ہے، پروردگار کی پرومسز ان کے ساتھ ہیں، پروردگار کے انعامات ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سوچ کر حق کے راستے پر انسان قائم رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ کے راستے میں ایمان لے آتے ہیں، نیک کام انجام دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی پرومس یہ ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذمہ دار بنائے گا، ان کو ریسپانسیبل بنائے گا، زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ ایک دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا، گھبرائیے نہیں۔ اگر میں حق پر ہوں، حق پہ ثابت قدم رہوں گا تو میرے ساتھ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، خصوصی طور پر جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو میرا ایمان پسند نہیں، میرا عمل پسند نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ پروٹیکشن از فرام اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے اپنا دل اللہ کو دیا ہے، میں نے عقیدہ جو رکھا ہے میں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا پروٹیکٹ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تیسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایلیویٹ کرے گا، پرفیکشن کی طرف لے جائے گا جو لوگ ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ غدیر کی آیت ہے، اور غدیر کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ لوگ بھی بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ لوگ بھی، ان کی زندگی بھی ایلیویٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان کے راستے پر چلتے چلے جاؤ، تمہیں نجات ضرور ملے گی، تمہیں کامیابی ضرور ملے گی، بس شرط اس بات کی ہے کہ انسان اس میں سٹکٹ رہے، اور آخر میں اللہ کا انعام جو ان دنیا میں اللہ ان کے ساتھ رہے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انعامات کو رکھا ہے۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پروردگار عالم جنت کو سجا کر رکھے گا ان کے لیے جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، پائیدار رہتے ہیں، حق کو ایکسیپٹ کرتے نہیں۔ ان کا یہ ایمان، ان کی یہ ایمان کی مضبوطی ساری دنیا پر غلبہ کرے گی، ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے گی جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اگر انسان اکیلا بھی رہے، اگر اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، ڈاؤٹس اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ انسان ہر کافر، ہر مشرک پر غلبہ حاصل کرے گا، وہ اوور کم کرے گا، وہ کنٹرول کرے گا ساری دنیا کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو کنیکشن ہے، دل کا کنیکشن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلے حق کو جانے، دی نالج آف ٹروتھ، اس کے بعد حق کو فالو کرے، حق کو ایکسیپٹ کرے اور اس پر فرم رہے، اس پر انسان مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے۔ تو تیسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ اپنے حق کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے، حق کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ جو اٹیک ہو سکتے ہیں باہر سے، کبھی کفر کے ذریعے سے اٹیک ہو، کبھی شرک کے ذریعے سے اٹیک ہو، کہیں سے بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، انسان اپنے عقیدے کو دفاع کرے، ڈیفینڈ کرے۔ اگر کوئی انسان میری فیملی کے بارے میں بولتا ہے مجھے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، کوئی انسان میرے باپ کے بارے میں بولتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اگر کوئی انسان
میرے عقیدے کے بارے میں بھی بولے. انسان کو مضبوط علم ہے کہ میرا عقیدہ سچا ہے, میں ڈٹا رہوں. انسان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے عقیدے کا. اب وہ عقیدہ کیا جو مجھے ڈیفینڈ کرنا نہ سکھائے, وہ ایمان کیا جو مجھے مقابلہ کرنا نہ سکھائے. میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایماندار لوگ موجود ہیں, میرے ساتھ میرے ریسپانسبل لوگ ہیں. میں اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کروں, میں دل سے میں نے چیز کو مانا ہے, اس کے لیے انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. دفاع حق کربلا کا میسیج ہے. دفاع ڈیفینڈ کرنا حق کا, یہ کربلا والوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے. کیا تھوڑی دیر کے لیے بیعت نہیں کر سکتے تھے امام حسین علیہ السلام؟ چلو آج بیعت کر لیتے ہیں, کل بدل جاتے ہیں, پھر مصلحت دیکھا جائے گا. نہیں, امام حسین علیہ السلام نے کہا جس راستے پر میں جا رہا ہوں دفاع حق کے لیے, اس راستے میں ممکن ہے میری جان چلی جائے. اور جو جان دینا جانتا ہے وہ آئے, نہ کہ جو مال لینا چاہتا ہے. کربلا مال نہیں بانٹے گا, کربلا حق بانٹتا ہے. کربلا کا تبرک حق مال نہیں ہے, کربلا کا تبرک حق ہے. جہاں بھی تم دیکھو کھڑے ہو جاؤ. اور یہی میسیج امام حسین علیہ السلام نے دیا. دربار یزید میں ایک بوڑھے نے حق کو دیکھا, جب یزید چھڑی مار رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے ڈیفینڈ کیا, کیا کر رہا ہے تو؟ ایک یہودی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر حضرت موسیٰ کی کوئی بھی چیز ہمارے درمیان ہوتی تو ہم جانو دل سے اس کو پروٹیکٹ کرتے, اس کی ریسپیکٹ کرتے, اور تم نے نواسے رسول کی بے احترامی کر دی. نواسے رسول کو تو نے ان کے ہونٹوں پر لکڑی مار رہا ہے تو چھڑی مار رہا ہے, کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ حق کو ڈیفینڈ کیا, اس نے جان قربان کر دی. اس کے قتل کا فتویٰ دیا گیا, اس کو مار دیا گیا. وہ آیا چوتھے امام کی زنجیروں کو تھام کر اس نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان کو اس نے قربان کر دیا. یہ نہیں کہا چوتھے امام نے تم کیا کرو, جاؤ اپنی زندگی گزارو. کہا نہیں, بات جب حق کی آتی ہے تو اس کا دفاع کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے. جس چیز کو ہم نے مانا ہے اس کو پروٹیکٹ کرو, اس کو دفاع کرو, اس کو ڈیفینڈ کرو, تاکہ شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں پر قیمتی مال ہوتا ہے, جہاں قیمتی عقیدہ ہوتا ہے, وہیں پر زیادہ اٹیک کیے جاتے ہیں. اور آخری ذمہ داری جو ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے, آفٹر دا نوئنگ دا نالج آف ٹروتھ, ایکسیپٹینس آف دا ٹروتھ, ڈیفینڈنگ آف دا ٹروتھ. جب میں اسٹرانگ ہو گیا, مضبوط ہو گیا, پروٹیکٹ کیا اپنے آپ کو, جو چوتھا مرحلہ ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے, وہ تبلیغ حق ہے, پروپیگیشن آف ٹروتھ. جب میں جان چکا ہوں یہ سچا ہے, سچائی کا راستہ ہے, اپنے بچوں کو بتاؤں, اپنے گھر والوں کو بتاؤں, اپنے ریلیٹیوز کو بتاؤں, اپنی کمیونٹی کے ممبرز کو بتاؤں یہ عقیدہ ہے, سچا ہے, صحیح راستے کا بر ہے, چلو اس راستے پر. پروپیگیشن بہت ضروری ہے. انقلاب کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے ہیں, لیٹرز لکھے ہیں, کوفے کے نام, ایجپٹ کے نام, یمن کے نام, امام نے لیٹرز لکھے ہیں. جان جائیں یہ حق ہے, پروپیگیشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نہیں, میں دور نہیں جا رہا ہوں, آپ کو لے جا رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر کو امام نے بھیجا, جو قبیلہ کربلا کے قریب تھا, بنی اسد کا قبیلہ. حبیب ابن مظاہر اسی ٹرائب سے تھے. حبیب ابن مظاہر اسدی کہتے ہیں ان کو. اسدی ایک ٹرائب کا نام تھا عرب میں, جو کربلا کے ڈیزرٹ کے قریب تھا. امام نے حبیب کو بھیجا, جاؤ حبیب یہ بتا دو ان لوگوں کو, شاید ایک آدمی ہماری طرف آ جائے, ایک آدمی ہمارے پاس آئے, وہ حق کو جان لے تو انقلاب کربلا کامیاب. حبیب ابن مظاہر گئے, آپ نے خطبہ دیا, آپ نے تقریریں کی, کچھ لوگوں کو ساتھ لیا. آپ آنا چاہ رہے تھے کہ دشمن نے اٹیک کیا اور کئی لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور کئی لوگوں کو مار دیا. انہیں انقلاب کربلا شروع ہونے سے پہلے پروپیگیشن آف ٹروتھ, پروپیگیشن آف حق ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کربلا کا میسیج ہے. اگر جس مجلس میں, جس محفل میں حق بیانی نہ ہو, حق کا پیغام نہ پہنچایا جائے, حق کے میسیج کو کنوے نہ کیا جائے, تو پھر کبھی بھی انسان اس حق کے راستے پر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اپنے ایبیلٹی کے اعتبار سے, اپنے سرکل میں, اپنے جو حالات اس کی زندگی میں ہے, جتنا وہ جانتا ہے اس کے لیے ذمہ داری ہے وہ حق کے راستے میں قیام کرنے کے بعد, ڈٹے رہنے کے بعد حق کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے. تبلیغ حق ہم سب کی ذمہ داری. آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا یہ عنصر یہی ہے کہ انسان تبلیغ کے حق کے لیے قیام کرے, پروپیگیٹ کرے. جتنی حالات بدلتے جا رہے ہیں, تبلیغ کا طریقہ بھی بدلتا جا رہا ہے. ممکن ہے آج خطبے کے ذریعے سے اتنی تبلیغ نہ ہو, ممکن ہے آج کسی اسپیچ کے ذریعے سے اتنی تبلیغ نہ ہو, جیسے بعض مراجع کرام نے کہا ہے کہ آج کے زمانے کے جو ٹولز ہیں, آج کے زمانے کے جو طریقے ہیں, ویس ہیں تبلیغ کے, نوجوان ہمارا اس میں انوالو ہو, اس میں شامل ہو, اپنے ذہن کو, اپنی فکر کو, اپنے عقل کو وہاں پر شامل کرے, اور جتنے اٹیک ہو رہے ہیں ان اٹیک کا اسے
چاہیے کہ وہ جواب دے، ڈیفینڈ کرے اور دین اسلام کے تبلیغ کو، دین اسلام کے میسیج کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس راستے میں ہم اپنی ذمہ داری، جو در حقیقت میں کہتا ہوں کربلائی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس سال جو 40 کا پروگرام ہر سال کی طرح کربلا میں منعقد ہوا، ساری دنیا سے لوگ جوق در جوق، ریسٹرکشنز کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، بیماری اور دوسرے مصیبتوں کے خوف کے باوجود، ڈر کے باوجود ایک عظیم اجتماع، ایک عظیم گیدرنگ دیکھنے کو ملی صحرائے کربلا میں، جو کہا جاتا تھا دشت کربلا میں۔ اور حسین کے چاہنے والوں نے، حسین کے راستے پر چلنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ جو حسین کے عشق کا راستہ ہے، حسین کی جو محبت کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، نہ جوش میں کمی آئے گی، نہ ان کے عشق اور محبت میں کمی آئے گی، چاہے پرابلمز جو بھی ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ طاہر علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اس غریب، اس مظلوم امام کو تنہا رہنے نہ دیں۔ جو عاشقان امام پہنچے نجف سے کربلا چل کر، انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا، روضہ امام کی جالی کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر، مولا اب ہم آپ کو غریب رہنے نہیں دیں گے، اب ہم آپ کو اکیلے رہنے نہیں دیں گے۔ اور جو لوگ نہیں جا پائے، ان لوگوں نے اپنے اپنی جگہ پر 40 کے دن کربلا کا رخ کر کے انہوں نے سلام ضرور کیا ہے۔ زیارت 40 پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو امام کے روضے کی طرف رخ کر کے ضرور سلام کیا ہے، کہا ہے مولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا ہے تاکہ بتا دے دنیا کو کہ عاشقان امام حسین علیہ السلام جو جا چکے ہیں، جو نہیں جا پائے، وہ اس جانے کے راستے میں انتظار میں کھڑے ہیں۔ رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من ینتظر منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہم انتظار میں ہیں، آج اس سال ان کا نمبر ہے، انشاءاللہ اگلے سال ہم سب مل کر انقلاب کربلا کی پائندگی اور تابندگی کے لیے انشاءاللہ نجف سے کربلا چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن ایک میسیج بھی ہمیں لانا ہے، جو گئے ہیں وہ میسیج لے کر آئیں اور اپنی زندگی کو بدلنے، اپنی زندگی کو چینج کرنے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو جو اعتراض، جو آبجیکشنز ہم دوسری قوموں پر کرتے تھے، وہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں، کہ وہی اعتراض، وہی آبجیکشن ہم پر نہ ہو، جاتے ہیں آتے ہیں اور بدلتے نہیں ہیں۔ انقلاب کربلا در حقیقت بدلنے کا مقام ہے، چینج ہونے کا مقام ہے۔ لبیک کہنے کا مطلب صرف 80 اور 83 کلومیٹر چلنا نہیں ہے
چلنا سمبل ہے، چلنا سمبل ہے اس بات کے لیے کہ ہم پرومس کریں گے چل کر کے مولا ہم پوری زندگی آپ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 80 کلومیٹر چل کے بتا رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی چلیں گے۔ اب جو یہاں سے پیغام لانا ہے وہ صرف چلنے کا پیغام نہیں، چلتے رہنے کا پیغام ہے۔ ہم کنٹینیو کریں گے آپ کے راستے کو، بتائیں گے کہ حسینیت یعنی انسانیت، حسینیت یعنی ہیومینٹی، حسینیت یعنی اب ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کے دل کو زخمی نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں چھینیں گے۔ کربلا یعنی ایک مکمل وے آف لائف ہے۔ انقلاب کربلا ایک کمپلیٹ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، وہاں سے سیکھ کر آئیں کہ ہم اب چلتے رہیں گے۔ یا جو دوسرا جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طریق پر چلنا ہے، ایک طریقے پر چلنا ہے۔ آسان ہے طریق پر چلنا، یعنی راستے پر چلنا، اٹس ویری ایزی ٹو واک فرام نجف ٹو کربلا، لیکن طریقہ یعنی حسینی زندگی پر چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے حسینی راستے پر چلنا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں شب عاشور اگر کسی کے گردن پر قرضہ ہے کسی کا، وہ پہلے ادا کرے پھر اپنی جان کو دے جائے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ حسین اس کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، ہیلپ کرنے کا امام نے جوش دلایا، جذبہ دلایا، یہ پیسہ ہے لے جاؤ اپنا قرضہ ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کل آنے والی قوم یہ کہے کہ حسین کے لشکر میں ایک ایسا صحابی تھا جس کے گردن پر میرا پیسہ تھا۔ اس لیے کہ انقلاب کربلا کو ہر اعتبار سے امام نے پیور بنایا ہے، پیوریفائڈ کیا ہے، حتیٰ جس زمین پر امام نے اپنا خون بہایا اس زمین کو بھی امام نے پہلے خریدا پھر خون بہایا۔ کہیں لانے والے یہ لوگ نہ کہیں کہ یہ زمین تو ہماری تھی، جس زمین پر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ وے آف حسین ہے، یہ حسینیت کا راستہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بڑا ہی خوبصورت بناتا ہے۔ عشق حسین، محبت حسین، نام حسین، پیغام حسین، کلام حسین ہماری زندگی کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، سکسسفل بنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ جیسے آیت اللہ شیخ زکزکی نے جو ابھی ریسنٹلی ایک میسیج دیا، انٹرویو دیا تھا انہوں نے پریس ٹی وی میں، یہ خوبصورت میسیج بھی دیا اس حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا، حسینیت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے اٹیک کیا گیا، جلوس پر کئی بچوں کو شہید بھی کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے یہ میسیج یہی دیا ہے کہ انقلاب کربلا یعنی تلوار پر خون کی جیت، انقلاب کربلا یعنی تلواروں پر، سوارڈ پر لہو بلڈ کی وکٹری کا نام ہے کربلا۔ انسان مضبوطی سے رہے، جنگوں میں، میدانوں میں، ڈیفیکلٹیز میں، مصیبتوں میں انسان کامیاب ہو کر باہر آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا خون کی جیت ہے اور اس خون کی جیت کو ہم ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ہم کسی کا گھر نہیں جلائیں گے، ہم کسی کا مال نہیں لوٹیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر کوئی تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھے تو ہم دفاع کریں گے، ہم ڈیفینڈ کریں۔ یہ انقلاب کربلا کا میسیج ہے۔ پہلا تیر حسین نے نہیں چلایا یزید کے لشکر پر، پہلا نیزہ حسین کے فوج نے نہیں مارا یزید کے لشکر کی طرف، عمر سعد نے پہلا تیر چلایا۔ حسین نے کہا اب ہم ڈیفینڈ کریں گے، اپنے گھر کو بچائیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے، اپنے فیملی کو بچائیں گے اور دین کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ در حقیقت انقلاب کربلا کا میسیج ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور میسیج بھی ہے میرے عزیزو، وہ قانون کی حفاظت ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن ہے، وہ لا کا پروٹیکشن۔ قانون توڑنا انقلاب کربلا نہیں سکھاتا، اگر قانون توڑنا سکھاتا تو کئی قانون توڑے جا سکتے تھے۔ کسی بزرگ عالم دین نے کہا جنات نے دہشت کربلا کے میدان میں آ کر کہا ہے حسین اجازت دو کہ ہم ساری یزید کی فوج کو تباہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ جنگ برابری کی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تم ان کو دیکھ سکتے ہو، اگر تم مار دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے ان پر ظلم کیا ہے۔ ظلم سے کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، کسی کے گھر کو جلا کر جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ قانون کی حفاظت، پروٹیکشن کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں، جس مقام پر بھی رہیں، قانون کو عزت دیں، پروٹیکٹ کریں تاکہ یہ خوبصورت کمیونٹی اور خوبصورت معاشرہ بن سکے۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ بھی ہے، اسی قانون کے تحت جماعت والوں نے ریکویسٹ کی ہے، جنرل باڈی میٹنگ ہونے والی ہے کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے لیے، اس کی امپورٹنس کا خیال کریں۔ قانون ہمارا ہے،
اگر ہم اس کو چینج نہیں کریں گے حالات کے اعتبار سے، ہم اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم اس کو اپروو نہیں کریں گے، تو پھر آئندہ آنے والے بچے ممکن ہے ہماری شخصیتوں پر، ہماری پرسنالٹی پر سوال اٹھائیں۔ انہوں نے بدلا نہیں، چینج نہیں کیا، ایمنڈ نہیں کیا، وہی چلا آ رہا ہے جو 50 سال سے چلا آ رہا ہے۔ جب ڈور اوپن کیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو اوپن رکھا ہے تو کہ امینڈمنٹس ہوں، آئیے میٹنگز میں شریک ہو جائیے، اپنا نظریہ، اپنی پوائنٹ آف ویوز، اپنے نظریے کو ان کے سامنے بیان کریں، کہیں موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس لیے کہ اپروو تو ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل وہ اپروو ہوگا، لیکن میرا رول کیا ہے اس کے اپروول میں، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پوچھا نہیں گیا، وہی اپروو کر دیا گیا، نہیں، ڈورز اوپن کیا گیا۔ پہلے گزشتہ میٹنگ ہوئی تھی، لیکن انفارچونیٹ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کورم نہیں ہو پایا، انتظار کرتے رہے، لیکن نیکسٹ آنے والے دنوں میں ایک اور جنرل باڈی میٹنگ رکھی جا رہی ہے۔ آپ لوگ شریک ہوں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے ریلیٹیوز کو بتائیں، آئیں، بیٹھیں، سنیں، جانیں۔ جب تک قانون کو جانیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کل سوال بھی ہم اٹھا سکتے ہیں جماعت کے سامنے۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانون پر عمل نہ ہو تو ہمیں رائٹ ٹو آسک کے کوشچن بھی وہاں پر رہے گا۔ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر وہاں پر سوال کا اختیار بھی انسان سے چھن جائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں جماعت کے پروگرام میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، اس کو امپروو کریں۔ انشاءاللہ کمیونٹی ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد سید المرسلین و شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته